12 اکتوبر کا دن اس نئی تاریخ میں یعنی جتنی بھی بیداری آئی اس کا مدار یہ 12 اکتوبر ہے کہ جب ساری تحریک کا کہ جواز یہ ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے اور جواز ثابت ہو تو پھر آگے تبدیلی ثابت ہو تو پھر آگے تحریک چلے۔ تو 12 اکتوبر کو اس لیے ہم ہر سال مناتے ہیں کہ فتح عظیم ختم نبوت کے نام سے۔ یہ جس وقت ملک میں ایک طوفان ابھر رہا تھا، ہماری اس 3 اکتوبر کی پریس کانفرنس کے بعد، تو 4 اکتوبر کو حکومت نے ایک کھیل کھیلا کہ لوگوں کو جذبات جو ہے ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب مذہبی جذبات ابھر رہے ہوں تو وہ کسی مذہبی شخصیت سے ہی ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت نے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینٹر ساجد میر کو اس سلسلہ میں چنا، کیونکہ وہ سال ہا سال سے نواز شریف گروپ کے ساتھ ہے اور نہ کہیں جماعت ہے وہ اور نہ کچھ اور ہے، لیکن ایسے مواقع کے لیے ہی اس کو سینٹ کی ٹکٹ بھی دی جاتی ہے اور سینیٹر ہمیشہ اس کو بنوایا جاتا رہا ہے۔ تو حکومت نے اس سے کہا کہ آپ بیان دو کہ میں بھی عالم دین ہوں، میں دین جانتا ہوں سارا، میں ختم نبوت کا محافظ ہوں، تو ختم نبوت کی جو شیک ہے اس کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا، یہ ہو بہو اسی طرح ہے۔ تو جب اصل جس کے لیے یہ سارے اٹھ رہے ہیں اور جس وجہ سے یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور دھرنے دینا چاہتے ہیں، تو وہ سبب ہی ختم ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر پھر اس نے 4 اکتوبر کو ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی بھرپور طریقے سے اس نے بیان دیا۔ تو اس نے کہا کہ اصل ان مولویوں کو جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی ہو گئی ہے، انہیں انگلش پڑھنا نہیں آتی، اور وہ سارا چونکہ لکھا ہوا انگلش میں ہے، اور تو اس بنیاد پر یہ دھوکے میں ہیں یا پھر خواہ مخواہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں کہ کوئی جلوس نکالا جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے تو میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ وہی کچھ نہیں، یہ خواہ مخواہ شور مچایا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے نہ آتا تو ہر طرف یہ بات مانی جاتی واقعی ہوئی کچھ نہیں ہے، اور یہ کچھ لوگ ویسے ذاتی طور پر نواز شریف کے مخالف ہیں، یا ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے مخالف ہیں، اور یہ کوئی ملک کے اندر جو ہلچل مچانا چاہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو دیکھو اتنا بڑا عالم دین جو ہے وہ پوری ایک جماعت کا سربراہ ہے، اور وہ بھی دین جانتا ہے، اور اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت کوئی سینہ تان کے ساجد میر کے مقابلے میں نہ آتا تو یہ جو ملک کے کونے کونے تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے پہنچے اور ایک بیداری آئی، بظاہر اس کا رستہ ہی بند ہو جاتا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن جس بیس پہ یہ سب کچھ، پہلے ہمارا دھرنا ڈی چوک میں، پھر فیض آباد کا دھرنا، اور پھر سارے بعد کے معاملات، وہ تو وہی تب کے مقصد جب یہ تھا کہ گڑبڑ ہوئی ہے، حلف نامہ ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے، اور جب اتنے دھڑلے کے ساتھ ایک بندہ، پھر حکومت تھی چونکہ انہوں نے سارے چینلوں پہ چلوایا اور اخبارات میں آیا کہ حلف نامہ ختم نبوت کو چھیڑا ہی نہیں گیا، بس باقی طریقہ کار میں کچھ جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے۔
اسے یہی تھا کہ اب ان جھاڑیوں کے نیچے کون سا کوئی شیر سویا ہوا ہوگا اور سارا سناٹا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ شاید کہ پلنگ خفتہ است۔ تو وہ اس کا جو ہی چیلنج اخبارات میں چھپا تو میں اسی دن میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ آج نوائے وقت میں جو چھپا ہے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ اور نون لیگ کے اتحادی اور نون لیگ کے خیراتی سینیٹر ساجد میر کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علماء ایسا کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہوئی، یہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں اور یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کر لیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کہ اس میڈیا اور اس کیمرہ کی وساطت سے سینیٹر ساجد میر کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ وہ جس بھی چینل پہ چاہیں مجھ سے مناظرہ کریں، میں ثابت کروں گا کہ پارلیمنٹ میں 2 اکتوبر کو سیاہ ترین کرتوت کے نتیجے میں ختم نبوت کے لحاظ سے ترمیم کی گئی ہے اور ایمان پر بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ میں ہر وقت اس مناظرے کے لیے تیار رہوں گا۔ میرا یہ چیلنج کہ میں ثابت کروں گا کہ حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے اور بہت بڑا خطرناک حملہ ہے، اور یہ پوری آئین کے خلاف سازش ہے، ملک کے خلاف سازش ہے، اور یہ میں نے اپنے کلپ کے ذریعے بھی اور اخبارات کے ذریعے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اب جب چیلنج قبول ہو گیا تو اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کی کمپین شروع کی کہ آگے اس بات کو بڑھانا کس طرح ہے۔ ہم نے جگہ کا تعین کیا کہ یہ لاہور پریس کلب کے سامنے مناظرہ ہوگا اس پر۔ باقی ڈیٹ کے لحاظ سے ساجد میر اعلان کرے کہ کس ڈیٹ کو ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کی طرف سے پھر کچھ لہجہ بدلتا گیا۔ بہرحال یہ بھی پرنٹ میڈیا میں، اخبارات میں بالآخر باضابطہ چھپا کہ بالاتفاق ان کے طرف سے بھی میری طرف سے بھی یہ بیان، جب انہوں نے وہ بیان نہیں کر رہے تھے مناظرے کی تاریخ کا، تو ہم نے بیان اعلان کر دیا کہ پریس کلب کے سامنے 12 اکتوبر کو 5 بجے عصر کے وقت یہ مناظرہ شروع ہوگا، اور اس کو پھر انہوں نے بھی تسلیم کیا اپنے بیان کے اندر کہ ٹھیک ہے، یہی مناظرہ کی تاریخ ہے، یہی جگہ ہے اور یہی وقت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کی طرف سے پوری مہم چلائی گئی کہ کسی طرح مناظرہ کینسل ہو جائے، چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا۔ اگر تو کہا جاتا ہے جس طرح کہ پنجابی میں کہ لگ گیا تے تیر تے نہ لگا تے تکا، کہ اگر کوئی مناظرے کا چیلنج جواب میں قبول ہی نہیں کرے گا تو دھاک بیٹھ جائے گی، پوری نون لیگ جو ہے وہ خوش ہوگی اور اگلی ٹکٹ سینٹ کی بھی فائنل ہو جائے گی اور دیگر نوازشات بھی ہو جائیں گی۔ لیکن شاید کہ پلنگ خفتہ است، اس کے نتیجے میں اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ ان کی حکومت تھی نون لیگ کی اور وہ اسے ذلیل نہیں کروانا چاہتے تھے کہ اگر مناظرہ ہوا اور پھر یہ ہارا اور تو یہ بھی ذلیل ہوگا، ہم بھی ذلیل ہوں گے۔ بالآخر انہوں نے یہ اتنا مطلب یہ بات چلی کہ دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ مناظرہ سننے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، اور ایجنسیوں نے رپورٹ دی حکومت کو کہ یہاں تو کہ بہت بڑا اجتماع متوقع ہے، کہ لوگ اس حد تک، یعنی ایک تو ویسے لفظ مناظرہ میں بڑی اٹریکشن ہے، اور پھر یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر ہے، اور تیسرا وہابیوں کے خلاف بھی ہے، تو کئی شکار ایک تیر کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر اسے کسی طرح جو ہے وہ روکا جائے۔ تو ایک رات پہلے
پھر حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی اور بار بار چینلوں پہ چلا کہ پورے پنجاب میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بالخصوص لاہور میں کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ لفظ مناظرہ بار بار جو ہے وہ دہرایا جانے لگا. تو جس وقت یہ ہو گیا تو میں نے پھر اپنے بیان میں کہا کہ خواہ دفعہ 144 ہو یا 148 ہو، عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے لحاظ سے ہم تو ہر حال میں پہنچیں گے کہ یہ اعلان ہو چکا ہے. پھر مجھ سے اعلیٰ سطح سے رابطہ کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ لڑائی ہو جائے گی وہاں پر اور حالات بڑے ہی گمبھیر ہو گئے ہیں، کشیدہ ہیں، بہت سے لوگوں کے لاشیں اٹھیں گے، تو آپ اس کو ملتوی کر دیں. آخری رات میں نے جب کہ دفعہ 44 لگ چکی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا حل موجود ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ عوامی رش ہوگا اور تو بہت زیادہ مسائل بنیں گے. تو عوامی رش نہ ہو اور مناظرہ ہو کہ کسی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر لائیو مناظرہ کیا جائے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں سنیں، مناظرہ بھی ہو جائے، رش بھی نہ ہو. جو آپ کو امن عامہ کا خطرہ ہے تو وہ خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور جو ایک بات طے شدہ ہے اور ضروری ہے کہ اب پوری قوم جو ہے وہ اس اضطراب اور تشویش میں ہے کہ حملہ کیوں ہوا اور اس کو صحیح کیا جائے. اور ادھر سے وہ بما سفید داڑھی کے ایک سینیٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی کچھ نہیں، تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے اور ساتھ کوئی مسئلہ بھی انتظامی طور پر نہ بنے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آپ اس کو اگر اس ڈیٹ پر نہ ہو سکے اگلی کسی ڈیٹ پر یہ ٹی وی پر رکھا جائے تو آپ اعلان کر دیں گے کہ یہ ملتوی ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے کسی ٹی وی چینل پر یہ خبر چلوائیں اور وہ ٹی وی چینل ذمہ داری لے کہ جو 12 اکتوبر کو مناظرہ ہونا تھا اب فلاں ٹی وی پر فلاں تاریخ کو مناظرہ ہوگا. تو اس کے بعد میں اپنا اعلان واپس لوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بغیر تو میں ملتوی نہیں کروں گا، بلکہ ہماری مکمل تیاری ہے اور انشاءاللہ ہم وقت معین پر وہاں پہنچیں گے. یہ رات یعنی 1-2 بجے تک یہ بات ہوتی رہی. تو بہرحال ان کا چونکہ مقصد محض مناظرہ بند کرنا تھا، کروانا نہیں تھا، اور حالات کا بہانہ بنا رہے تھے، تو انہوں نے پھر رات سے ہی ہمیں روکنے کی تیاریاں شروع کر دیں. اور ادھر پریس کلب جو ہے شملہ پہاڑی اس کے ارد گرد نفری کھڑی کر دی. ادھر میں ابھی صبح بخاری شریف کا سبق پڑھا ہی رہا تھا کہ پورا مرکز جو ہے اس کا محاصرہ ہو چکا تھا، مرکز سے لے کر نہر تک اور سارا ارد گرد جتنا ایریا ہے یہ پولیس کے شیر دل نوجوانوں سے بھر چکا تھا. اتنی بسیں اور اتنی گاڑیاں آ چکی تھیں. تو بہرحال ہمیں بھی چونکہ اپنے اکابر سے خاص تعلق رہا ہے تو یہ تھا کہ اب اگر نہ پہنچے وہاں پہ اور درمیان میں بے شک حکومت کہتی رہے کہ ہم نے روکا ہے، ہم نے گرفتار کر لیا ہے، ہم نے نہیں آنے دیا، مگر وابیوں نے تو یہ کہنا ہے کہ دیکھو بھاگ گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، اور ادھر قادیانیوں نے پھر بغلیں بجانی ہیں. تو ہم نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر رکشے میں بیٹھ کر ابھی 5 منٹ باقی تھے 5 بجنے میں، یعنی 5 بجے 12 اکتوبر 5 بجے شام مناظرہ شروع ہونا تھا، تو 5 منٹ پہلے ہی میں
جہاں گاڑیوں پر تو سب پابندی تھی، محاصرہ تھا اور اکا دکا رکشے گزر رہے تھے، تو میں اچانک رکشے سے باہر نکل کر وہاں رونما ہوا، اور ادھر ہم نے سب کو دعوت مرکز کی دی ہوئی تھی، اور 12 بجے سے یہاں ختم نبوت کانفرنس جاری تھی، اور اکثر یہی سوچا جا رہا تھا کہ وہ تو انہوں نے وہاں تقریر کرنی ہے، اب ادھر کس طرح آئیں گے، سب کو ادھر ہی بلا لیا ہے، اگر ادھر انہوں نے آنا ہوتا تو اپنے کارکنوں کو ادھر بھیجتے، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ 5 منٹ پہلے وہاں نکلتا گیا اور میں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو اچانک کارکن بھی نمودار ہو گئے۔ تو بہرحال ہم تھوڑے تھے، پولیس کہیں زیادہ تھی، تو میں نے پھر اللہ کے فضل سے وہ بھی سب ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں گفتگو بھی کی، حلف نامہ ختم نبوت کے لحاظ سے بھی اور رانا ثنا کے لحاظ سے بھی، اور یہ دکھایا کہ یہ آج 12 اکتوبر ہے اور یہ 5 بجے کا ٹائم ہے اور یہ لاہور پریس کلب ہے، مگر ساجد میر نامی حیوان یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج 12 اکتوبر کا دن ہے، یہ پریس کلب کا بورڈ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ سینیٹر ساجد میر نے پارلیمنٹ میں ہونے والی ختم نبوت کے خلاف جو سازش تھی، تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا تھا، اشرف آصف جلالی نے چیلنج قبول کیا تھا، دکھاؤ کہاں ہے ساجد میر، اس کو کھاگی زمین، اس سینٹ کی ٹکٹ پر ایمان بیچنے والا کہاں ہے ساجد میر؟ بتاؤ، سینٹ کی ٹکٹ اور ہوتی ہے اور جنت کی ٹکٹ اور ہوتی ہے۔ پھر پولیس ہم پہ جھپٹ پڑی دائیں بائیں ہر طرف سے، تو ہم نے کہا کہ اس گرفتاری کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہمارے کارکن پھر بہت یعنی جوش میں آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ کارکنوں کو آپ کچھ نہ کہیں، صرف میری ایک شرط پوری کریں۔ میں نے ہاتھ بلند کیا کہ آپ مجھے کڑی پہنائیں اور پھر مجھے بٹھائیں تاکہ میرے لیے یہ شرف ہو۔ تو بہرحال وہ جو بڑے افسران تھے ان کے وہ شرمندہ بھی تھے، تو کڑی پہنانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح کر کے پھر ہمیں گرفتار کیا گیا، مختلف گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور تھانہ کوتوالی میں پہنچایا گیا۔